سارے عالم ارواح میں ساری روحوں کو اکٹھا کیا اللہ نے اور سب کے سامنے فرمایا الست بربکم، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ کیا میں تمہارا پیدا کرنے والا ہوں؟ کیا تمہارا میں خالق و مالک ہوں؟ الست بربکم۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے جب یہ کئی مرتبہ آواز لگائی سارا عالم ارواح خاموش، انبیاء کی روحیں خاموش، نبیوں کی روحیں خاموش، رسولوں کی روحیں چپ، پیغمبروں کی روحیں چپ، کتبوں ابدالوں ولیوں کی روحیں خاموش، بالکل چپ چاپ سرناٹا۔ سب حیران ہیں کہ کیا جواب دیں، جواب کیا دیا جائے؟ پھر آواز آئی الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ علماء کرام نے لکھا سب سے پہلے آواز لگائی، جواب دیا روح محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، فرمایا بلا انت ربنا، بلا انت ربنا، ہاں ہاں تو ہمارا رب ہے۔ علماء نے لکھا ہے جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نے یہ جواب دیا تو سب کو سبق مل گیا، ساری انبیاء کی روحیں بول اٹھی، پھر رسولوں کی روحیں بول اٹھی، پھر پیغمبروں کی روحیں بول اٹھی، پھر صحابہ کتب اور ابدالوں کی روحیں بول اٹھی۔ تو ہمارے نبی تو وہ نبی ہیں جنہوں نے عالم ارواح میں بھی صاحب تمام عالم ارواح کو سبق پڑھایا اور استاد بن گئے عالم ارواح کے۔ اس وقت کی سرداری اور اس وقت کا استاد ہونا اور بڑا ہونا ظاہر ہو گیا، ثابت ہو گیا، ورنہ سارے خاموش تھے کہ کیا جواب دیا جائے۔ تو عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے عظمت بیان فرمائی، قرآن کریم کے ذریعے ایک عہد لیا، ایک پیمان لیا، ایک وعدہ لیا سب کے سب سے، اور اصل مقصد تھا عظمت بتانی۔ ورنہ آپ جانتے ہیں اللہ نے وعدہ لیا، نبیوں نے وعدہ دیا، انہوں نے پورا کر دیا، نبھا دیا، ہمیں بتانے کا کیا مقصد؟ وہ تو معاملہ ہو چکا نا۔ ہمیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس نبی کی شریعت کو تم ٹھکراتے ہو، جس نبی کے دین کو گھٹیا سمجھتے ہو، جس نبی کے لائے ہوئے قرآن کو گھٹیا سمجھتے ہو، وہ تو اتنا بڑا نبی ہے کہ عالم ارواح میں نے اس کے لیے انبیاء سے وعدے لیے تھے۔ پھر انبیاء کرام نے اس بات کو بڑا نبھایا۔ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب آخری وقت آیا تو اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو بلایا اور بلا کے فرمایا بیٹا میری ایک آخری وصیت ہے، میری ایک نصیحت ہے، میری ایک نصیحت، آخری بات میری ایک لکھ لے تیرے کام آئے گی۔ شیس علیہ السلام پیغمبر ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے پوچھا ابا جان فرماؤ، تو یوں فرمایا جب کوئی تیرے اوپر مشکل وقت آئے، جب کوئی پریشانی آئے، جب کوئی تکلیف کا وقت آئے تیری زندگی میں تجھ پر، تو اللہ سے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اور دعا سے پہلے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پڑھنا، تیری مشکل آسان ہو جائے گی۔ حضرت شیس علیہ السلام نے عرض کیا ابا آپ کی نصیحت بالکل ٹھیک ہے، آپ کا فرمان بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی کروں گا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتی بات کہ ابو البشر تو آپ ہیں، سارے انسانیت کے ابا تو آپ ہیں، سارے جہان کے لوگوں کے باپ آپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا سلسلہ آپ سے شروع فرمایا، اور آپ نبی بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں، میں بھی آپ کا بیٹا ہوں، یہ کون ہے جس کی ذات پہ آپ درود پڑھوا رہے ہیں؟ یہ کوئی آپ سے بھی بڑے ہیں؟ یہ کون ہے؟
فرمایا ہاں لگتے جگر تو نہیں جانتا میں جنت میں رہا ہوں، جنت میں رہ کے آیا ہوں، جنت کے سرخ یاقوت کے مکانوں کے دروازوں پہ، سبز یاقوت کے مکانوں کے دروازوں پہ، سونے چاندی کی اینٹوں پہ، مجھ کو عنبر زعفران کے گارے کے بنے ہوئے محلات پہ اور دودھ کی نہر پہ، شہد کی نہر پہ، تمام جنت کے اعلیٰ درجوں کے درختوں کے ایک ایک پتے پہ میں نے محمد کا نام دیکھا ہے۔ اس لیے میں نے تجھے بتلایا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک میری اولاد میں سے نبی آئے گا، ایک رسول آئے گا، ایک پیغمبر آئے گا، قیامت کے دن میں بھی اس پر فخر کروں گا۔ پتہ چلا کہ سارے انبیاء کرام نے عظمت کا ڈنکا بجایا اور اپنے اپنے انداز میں سب کو بتایا کہ کس طریقے سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عظمت عطا فرمائی، شان عطا فرمائی، مرتبہ عطا فرمایا۔ اسی طرح دوسرے تمام انبیاء کرام نے اپنے اپنے وقت میں اسی طرح سے نبھایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مشکلات جھیلی، پریشانیاں اٹھائیں، اس قدر دقتیں اٹھائیں کہ آج اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ان تکلیفوں کو اٹھانا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل فرما دی، بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، کوٹھا بالکل بن گیا، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مزدوری مانگی، انعام مانگا، اللہ میاں سے بخشش مانگی، اپنا حق مانگا۔ ہم لوگ تو جب اللہ میاں سے دعا مانگتے ہیں نا، اصل تو نماز میں بھی ہم لوگوں کا یہی حال ہے، نیت مسجد میں بندی ہوئی ہے اور خیال میں سودا دکان پہ توڑ رہے ہیں، نیت مسجد میں بندی ہوئی ہے اور کام دفتر میں ہو رہا ہے، دل وہاں پھر رہا ہے۔ ہم لوگوں کا تو یہی حال ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد تو خاص طور سے بالکل بے توجہی ہوتی ہے، ہر وقت توجہ کرنا، خیال کر کے دیکھنا، سلام پھرا نہیں، دعا مانگ رہے ہیں، پنکھوں کو دیکھ رہے ہیں، لائٹ ٹوٹ دیکھ رہے ہیں، بلف دیکھ رہے ہیں، پچھلی طرف دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی جماعت کے لوگ کہیں اٹھ کے نہ بھاگ گئے ہوں، انگلیاں چٹکا رہے ہیں، ہاتھ یعنی ہاتھ بھی صحیح نہیں پھیل، اور مانگنا خدا سے تیرے ہاتھ بھی صحیح نہیں پھیلتے۔ اندازہ لگا ہمیں مانگنے کا بھی طریقہ نہیں رہا، مانگتا خدا سے ہے اور دیکھتا ادھر ادھر ہے۔ عظمت کے ساتھ مانگنا ہم لوگوں کو نہیں آتا، اکرام کے ساتھ یعنی مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا۔ کیا بدتمیزی ہے ہم لوگوں کی، اور پھر کہتے ہیں جی ساری عمر ہو گئی مانگتے مانگتے قبول ہی نہیں ہوا۔ وہ قبول ہو کیسے، تجھے مانگنے کا ڈھنگ بھی آئے پہلے۔ نبی اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے کہ تم دعا کے شروع میں درود پڑھنا، تو درود تو کیا پڑے۔ عظمت کے ساتھ مانگنا ہم لوگوں کو نہیں آتا، اکرام کے ساتھ یعنی مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا۔ کیا بدتمیزی ہے ہم لوگوں کی، اور پھر کہتے ہیں جی ساری عمر ہو گئی مانگتے مانگتے قبول ہی نہیں ہوا۔ وہ قبول ہو کیسے، تجھے مانگنے کا ڈھنگ بھی آئے پہلے۔ نبی اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے کہ تم دعا کے شروع میں درود پڑھنا، تو درود تو کیا پڑے گا، تجھے ہاتھ جھولی پھیلانے کی بھی تمیز نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، انعام مانگا، اکرام مانگا، اسماعیل علیہ السلام کو بلوا لیا، آجا بیٹے، ادھر حضرت ہاجرہ کو بلا لیا، آپ بھی آ جائیں، حضرت سارہ کو بھی بلا لیا، تشریف لے آؤ۔ حضرت خلیل اللہ نے سارا خاندان اپنا جمع کر لیا۔
اسماعیل ذبیح اللہ سے فرمایا جولی پھیلا لو، حضرت حاجرہ سے کہا جولی پھیلا دو، حضرت سارہ سے کہا جولی پھیلا دو، تمام خاندان جولی پھیلائے کھڑا ہے۔ خلیل اللہ نے بھی دامن پھیلا دیا اور مانگنے لگا ربنا وبعث۔ تم میں سے ہوتا وہاں کوئی پتہ نہیں کیا مانگتا۔ ہاں خلیل اللہ کی مانگ دیکھ کیا مانگا ہے، الہ العالمین میری مزدوری یہ ہے، میرا انعام یہ ہے، میری بخشش یہ ہے، میرا اکرام یہ ہے، میرا حق یہ ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا۔ او میرے مولا تو نے میرے ذمہ کعبہ بنانا لگایا تھا، میں نے لگا دیا، یہ ذبیح اللہ گارا پکڑانے والا بھی کھڑا ہے، یہ روٹیاں پکا کے لانے والی حاجرہ بھی جولی پھیلائے کھڑی ہے، یہ پانی پلانے والی حضرت سارہ بھی کھڑی ہے، مولا خلیل اللہ کا سارا خاندان تیری حضور میں جولی پھیلائے کھڑا ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا۔ مولا میں اس اپنی آل میں سے ایک رسول مانگتا ہوں، ایک پیغمبر مانگتا ہوں، ایک حبیب اللہ مانگتا ہوں، ایسا رسول عطا کر، ایسا نبی عطا کر، ایسا پیغمبر عطا کر، فیہم رسولا جس کے اندر یہ صفتیں ہو، یتلو علیہم آیاتک، وہ تیرا قرآن لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سنائے۔ جو قرآن تم نے مردوں کے لیے ٹھپ رکھا ہے، مردوں کے لیے کوٹھی بنگلہ کھانا پینا کار موٹر ہوائی جہاز سارا نظام زندوں کے لیے، اللہ کا قرآن مردوں کے لیے۔ ہمارے گھر میں اس دن قرآن کا داخلہ کھلے گا جب کوئی گھر میں مر جائے گا۔ فرمایا یتلو علیہم آیاتک، تیرا قرآن پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، قرآن سکھائے سنائے حکمت کی باتیں بتائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اس نبی کی نگاہ نبوت اتنی پرتاثیر ہو، توجہ کرنا ذرا، اس نبی کی نگاہ میں اتنی تاثیر ہو کہ 100 سال کے کفر کو ایک نگاہ میں اڑا کے رکھ دے۔ ساری زندگی جس کی کفر شرک میں گزری ہو، نگاہ نبوت پڑی نہیں اور توبہ کی نہیں، اور سارا کفر معاف، سارا شرک معاف۔ نبی کی پیار کی نگاہ پڑی نہیں اور جنت واجب ہوئی نہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، دلوں کے روگ کو دور کرنے والا ہو، دلوں کو پاک بنانے والا ہو، دلوں کو دھو دینے والا ہو، دلوں کو مزکا اور صاف کر دینے والا ہو، مقدس اور مطہر بنا دینے والا ہو۔ وَيُزَكِّيهِمْ، میرے مولا میری اس آل میں سے ایسا رسول بھیج جو تیرا قرآن سنائے، حکمت کی باتیں بتائے اور دلوں کو رنگنا جانتا ہو۔ کیسے دل رنگے گئے، اندازہ تو لگاؤ کیسے دل رنگے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کمال کر دیا۔ مکے کے وہ بڑے بڑے سردار جو ہر وقت ٹکرانے والے تھے، نگاہ نبوت جس پہ پیار کی پڑ گئی، خدا کی قسم جنت کا وارث بن گیا۔ اس لیے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، دلوں کو پاک کرنا جانتا ہو۔ پھر ایسا پاک کیا، معراج والی رات میں جب جنت الفردوس کی سیر فرما رہے تھے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم، جب جنت کی سیر فرما رہے تھے
حدیث پاک میں آتا ہے کہ آگے آگے ایسا معلوم دیا کہ جیسے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہو، آگے آگے کسی کے چلنے کی آواز آہٹ آئی۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پوچھا کون ہے؟ جواب ملا کالی کملی والے تیرا غلام بلال ہوں۔ ایسے لوگوں کے دل صاف کیے، ایسا رنگا کہ پھر رگ رگ میں کانٹے چبھیں، پھر پتھر برسیں، پھر بھوک پیاس کا عذاب دیں، کچھ بھی ہو نگاہ نبوت نے جس کو اپنا بنا لیا ایک بھی مرتد نہیں ہوا۔ یہ شان ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قرآن کی باتیں ویسے کم سمجھ میں آتی ہیں، اگر تھوڑا چھوڑا کہوں نا فلانا یہ کہتا ہے فلانا یہ کہتا ہے پھر ذرا جلدی سمجھ میں آتی ہے بات۔ اچھا جی یہ تو نبی کی شان منیں گے ہی نہیں۔ اچھا قرآن بتایا اور ہم نہ مانیں؟ نبی کو مانتے ہیں، نبی کی شان کو مانتے ہیں۔ ہمارا تو عقیدہ یہاں تک ہے کہ جس مائی نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنم دیا، جس مائی کی پیٹ سے حضور پیدا ہوئے، اس مائی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ نبی نے زمین کے جس ٹکڑے پہ تھوک دیا اس جگہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہمارے نبی کا مدینہ بھی نرالا، ہمارے نبی کا پسینہ بھی نرالا۔ سنتے رہو گے، ہم سناتے رہیں گے، تم سنتے رہو گے، پلے انشاءاللہ دل کے اندر کچھ نہیں جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی بڑی گانٹھ دل میں لگ گئی کہ اب قرآن کریم کے لیے جگہ نہیں رہی۔ وہ مکے والے یوں تو کہتے تھے فرمایا وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ وہ قرآن کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ کوئی کمال کی کتاب نہیں ہے، یہ تو قصوں کی کتاب ہے، کہانیاں ہیں اس میں پہلے لوگوں کی۔ مقصد بتانے کا یہ تھا کہ اس نبی کے ہم امتی اور نام لیوا ہیں، جس نبی کے تذکرے، جس نبی کا اہتمام، جس نبی کا انتظام اس وقت سے شروع ہے جب سے یہ دنیا بنی نہ تھی۔ کوئی شہری دنیا میں آئی تھی، نبی کا اہتمام، نبی کا انتظام اور نبی کا استقبال اس وقت سے ہو رہا ہے۔ پھر کوئی نبی آیا صوبے کا نبی، کوئی آیا ضلع کا نبی، کوئی مدین کا نبی، کوئی مصر کا نبی، کوئی فلسطین کا نبی، کوئی عرب کا نبی، کوئی کسی ملک کا نبی، اور ہمارے نبی تشریف لائے تو ساری کائنات کے نبی، ساری کتابیں منسوخ، سارے احکام منسوخ، قرآن کریم آ گیا۔ بس اس قرآن کا ایک لفظ پڑھو 10 گناہ معاف، 10 نیکی نامہ اعمال میں 10 درجے بلند۔ الف لام میم 3 حرف ہو گئے، علماء سے پوچھ لو الف لام میم اتنا پڑھنے پر 30 نیکیاں مل گئی، 30 گناہ معاف ہو گئے، 30 درجے بلند ہو گئے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا ہی میں اللہ پاک کی 99 مرتبہ خواب میں زیارت ہوئی، اور ہر دفعہ میں نے یہ پوچھا میرے اللہ ایسا وظیفہ بتا جو تیرا نزدیکی بن جاؤں اور تیرا قریبی بن جاؤں، دوست بن جاؤں، تیرا ایسا وظیفہ بتا۔ کیا پڑھوں میں؟ آواز آئی احمد بن حنبل قرآن پڑھ۔ سمجھ کر پڑھ یا بغیر سمجھے پڑھ، یعنی ترجمہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ اللہ پاک نے فرما دیا میرے نبی لوگوں کو بتا دو میرا بندہ جب میرا قرآن پڑھتا ہے میں اپنے بندے کی زبان بن جاتا ہوں۔ فرمایا میرا بندہ جب آنکھ سے دیکھ کر قرآن پڑھتا ہے میں اپنے بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں، اور میرا بندہ جب قرآن سنتا ہے میں اپنے بندے کا کان بن جاتا ہوں۔ کتنی عظمت ہے، کتنا بڑا احترام ہے، کتنا بڑا اکرام ہے۔
کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت عطا فرمائی. فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا. وتعزروہ وتوقروہ، میرے نبی کی عظمت کرو، اقرار کرو محتمل شان ہونے کا. یہ اتنی اونچی شان والا میں نے نبی تمہیں بخشا ہے کہ اگر تم نے ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا، فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں سارے گناہ سمندر کے جھاگ جتنے ساروں کو معاف کر دوں گا. اس لیے میں نے یہاں سے ابتداء آج شروع کیا. رب الاول کا پہلا جمعہ ہے، انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. ہر جمعے کو سیرت کا بیان ہوگا. تو ابھی اس نبی حبیب نبی آمنہ کے در یتیم صافی محشر ساقی کوثر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری اسی مہینے کی 12 تاریخ کو ہوئی یا 9 تاریخ کو ہوئی. ولادت بھی بیان ہوگی اور آپ کی وفات شریف بھی بیان ہوگی. یہ میں نے وہ چیزیں ذکر کی جو پہلے سے پہلے کی ہیں. دنیا بھی نہیں، آسمان بھی نہیں، ستارے بھی نہیں، زمین بھی نہیں. اللہ پاک کتنی عظمت فرما رہے ہیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی انشاءاللہ آپ کے ٹائم میں نماز کو دیر ہو جائے گی. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ کرم فرمایا کہ ادھر ہم نے سیرت کا بیان شروع کیا، ادھر حافظ شریف صاحب نے انتظام تشریف لے آئے. نماز جمعہ کے فوراً بعد نعت شریف ہوگی بہترین. تمام حضرات سن کے جائیں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سننا ہر آدمی کے لیے ضروری ہے تاکہ دل میں محبت پیدا ہو، اور محبت عین ایمان ہے. ایمان کی دلیل ہے سرکار سے محبت کا اظہار کرنا. اس لیے سنتوں کے فوراً بعد سب حضرات بیٹھے رہیں، کوئی نہ جائے، نعت شریف سن کے جائیں. اللہ عمل کی توفیق عطا